خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کرتا ہے، ایک ایسا نظریہ جو بظاہر دنیا کے تمام واقعات کو ایک ہی دھاگے میں پرو دیتا ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ نظریے کو پرت در پرت کھولتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ سب سے پہلے ہم اس نظریے کی بنیاد کو سمجھیں گے، پھر اس کے پیچھے مبینہ خفیہ اتحاد پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم ان کے مشترکہ منصوبے کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ یہ نظریہ عالمی واقعات کو کیسے جوڑتا ہے، اور آخر میں پیکس جوڈیکا نامی حتمی منزل تک پہنچیں گے۔ چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک نظریہ۔ یہاں ہم اس ماخذ کے بنیادی دعوے اور اس کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع میں ہی ایک بہت بڑا اور چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کلاس کا عظیم مقالہ یہ ہے کہ 6 معاشرے دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی تمام دلائل تعمیر کیے جائیں گے۔ لیکن کسی بھی نظریہ کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ ماخذ خود ہی اس کا ایک فریم ورک پیش کرتا ہے۔ پہلا، کیا یہ نظریہ ماضی کے واقعات کو ایک مربوط کہانی میں جوڑتا ہے؟ دوسرا، کیا یہ ہمارے آج کے حالات کی بہتر وضاحت کرتا ہے؟ اور سب سے اہم، کیا اس کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں درست پیشگوئیاں کی جا سکتی ہیں؟ یہی وہ 3 سوالات ہیں جن کی کسوٹی پر اس پورے تجزیے کو پرکھا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اس عظیم منصوبے کے پیچھے آخر ہے کون؟ اب ہم ان مبینہ معماروں کی شناخت کریں گے جن کا ذکر اس ماخذ میں کیا گیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کہانی کی جڑیں 18ویں صدی میں ہیں، جہاں 3 بااثر شخصیتوں کی ملاقات ہوتی ہے: جیکوب فرینک، مائر روتھسچائلڈ اور ایڈم وائشافٹ۔ دعویٰ یہ ہے کہ 1776 میں انہی تینوں نے مل کر ایلومیناٹی کی بنیاد رکھی اور پھر پورے یورپ کی فری میسن سوسائٹیوں میں شامل ہو کر ایک بہت ہی طاقتور اتحاد قائم کیا۔ اچھا، تو یہ خفیہ تنظیمیں کام کیسے کرتی ہیں؟ ماخذ کے مطابق ان کا ڈھانچہ ایک مثلث جیسا ہے۔ سب سے اوپر ایک خفیہ قیادت، یعنی وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں، درمیان میں وہ لوگ جو ان منصوبوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں، اور سب سے نیچے عام اراکین جو مبینہ طور پر اصل ایجنڈے سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ ساخت ہی ان کے رازوں کو راز رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ الگ الگ گروہ ہیں تو وہ صدیوں سے ایک ساتھ مل کر کیسے کام کر رہے ہیں؟ یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو اس رابطہ کاری کے طریقہ کار کو بیان کرتا ہے۔ اس نظریے کا مرکزی خیال ایسکیٹولوجی کے تصور پر مبنی ہے۔ یہ سننے میں شاید مشکل لگے، لیکن اس کا سادہ مطلب ہے دنیا کے خاتمے اور ایک نئے دور کے آغاز کا منصوبہ۔ ماخذ کا استدلال ہے کہ یہی مشترکہ مقصد ان تمام خفیہ معاشروں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے، بھلے ہی ان کے راستے مختلف کیوں نہ۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں۔ یہاں پر اصل کہانی سامنے آتی ہے۔ بظاہر 3 مختلف راستے ہیں، 3 مختلف منصوبے، لیکن ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ چاہے وہ یہودی مسیحا کا انتظار ہو، عیسائیوں کا ریپچر ہو، یا پھر فری میسن کا سائنس کے ذریعے خدا بننے کا منصوبہ ہو، تینوں کا مرکز یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک جغرافیائی مقام، یروشلم، ان تمام الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے منصوبوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام منصوبے آخر کار یہیں آ کر مل جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ فریم ورک موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس کا استعمال دنیا کے بڑے واقعات کی وضاحت کے لیے کیسے کرتا ہے، وہ واقعات جو شاید ہمیں الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ یہ کیوں شروع ہوئی؟ اس بیانیے میں سرکاری وجوہات پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس نظریے کا جواب یہ ہے کہ اصل مقصد مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا تاکہ اسرائیل کو خطے کی سب سے بڑی طاقت بنایا جا سکے، جو ان کے آخری کھیل کے منصوبے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اگلا سوال، آج مصنوعی ذہانت یعنی AI میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کیوں ہو رہی ہے؟ ماخذ کے مطابق اس ٹیکنالوجی کا مقصد ہماری سہولت نہیں بلکہ ایک ایسی عالمی ریاست کا قیام ہے جہاں ڈیجیٹل ID اور کرنسی کے ذریعے ہر شخص کی ہر حرکت، ہر خریداری اور یہاں تک کہ سوچ پر بھی نظر رکھی جا سکے۔ اسے بائبل کے حیوان کے نشان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نظریہ دنیا بھر میں سام دشمنی یعنی یہودیوں کے خلاف نفرت میں حالیہ اضافے کی بھی ایک وضاحت پیش کرتا ہے۔
اور یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ نظریہ واقعات کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ اس کے مطابق یہ اضافہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک دانستہ کوشش ہے تاکہ دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل واپس جانے پر مجبور کیا جا سکے، جو کہ ان کی پیشین گوئی کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تمام نکات ہمیں آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتے ہیں، پیکس جوڈیکا کا حتمی منصوبہ، یعنی مستقبل کا ایک نیا عالمی نظام۔ تو پیکس جوڈیکا کیا ہے؟ اس کی تعریف کسی ایک قوم کی ریاست کے طور پر نہیں کی گئی، بلکہ اسے بین الاقوامی سرمایہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک اتحاد کہا گیا ہے۔ اس کا مرکز یروشلم میں ہوگا اور یہ عالمی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر ایک AI پر مبنی نگرانی کا نظام قائم کرے گا۔ ماخذ ایک بہت ہی خوفناک مستقبل کی تصویر کشی کرتا ہے، جہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانیت 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک طرف اشرافیہ ہوگی جو لافانی زندگی، صحت اور خوبصورتی حاصل کرے گی، اور دوسری طرف باقی سب ہوں گے جنہیں مائکرو چپس اور AI کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس نظریے میں 33 کے عدد کو بہت اہمیت دی گئی ہے، جو فری میسنری میں ایک مقدس عدد سمجھا جاتا ہے، اور یہاں ایک دلچسپ بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا ایٹمی تجربہ، ہیروشیما پر بمباری اور جان ایف کینیڈی کا قتل، یہ تینوں واقعات 33ویں شمالی متوازی پر پیش آئے۔ اور یہاں آ کر تمام کڑیاں مل جاتی ہیں۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ آخری مشن حقیقی مصنوعی ذہانت کی تخلیق ہے، اور یہ بھی 33ویں متوازی پر واقع شہر یعنی یروشلم میں کیا جائے گا۔ یہ بات فری میسن کے منصوبے کو پیکس جوڈیکا کے حتمی مرحلے سے براہ راست جوڑ دیتی ہے۔ تو ہم وہیں آ پہنچے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ کیا یہ نظریہ ماضی کو جوڑتا ہے، حال کی وضاحت کرتا ہے اور مستقبل کی پیش گوئی کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔